بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد کا توڑ کرنے کے لیے بڑے طوفانی جلسے کر رہے ہیں اور تقریباً ہر جگہ ان کا ایک ہی طرح کا انداز ہے۔ پہلے وہ خطاب ذرا سنیے تھوڑا سا اور اس کے اوپر میں انشاءاللہ پھر تبصرہ کروں گا۔ لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، آزاد ہو جاتا ہے انسان۔ ہم نے میرے ساتھ جو چلے تھے 25 سال پہلے، ہم نے اپنی تحریک انصاف کا نصب العین رکھا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ سے تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے عمران خان امریکی صدر ہو یا دنیا کا جو بھی صدر ہو، اس کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے، جھکتا نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، نوجوانوں، کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا۔ ہمارے ملک میں جب 2008 سے لے کے دیکھیے عمران خان صاحب یہ دو باتیں بہت بولتے ہیں کلمے کا نام لے کے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد مسلمان کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ کاش وہ منظر اپنے سامنے رکھیں جب عمران خان صاحب وہاں مزار کے سامنے جا کر ماتھا ٹیک دیا تھا، وہاں جا کے ان کا سر جھک گیا تھا، کیا وہ اللہ تھا؟ اور بعد میں جب ان سے پوچھا گیا، ایک اینکر نے ان سے پوچھا کہ آپ تو بڑے مذہبی ہیں، آپ نے وہاں جا کے کیوں سجدہ کر دیا؟ تو عمران خان صاحب اپنے روایتی انداز میں وہی جس طرح میں نہ مانوں والا انداز، نہیں وہ بھائی وہ شرک نہیں ہے، وہ مسلمان جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا وہ شرک کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ تو وہ محبت ہے، محبت اور عقیدت کی وجہ سے میں نے چونکہ ان کا وہ لٹریچر بہت پڑھا ہے اور میں ان سے عقیدت، اور یہی شرک ہے، ہمیشہ عقیدت اور محبت کی وجہ سے شرک ہوا ہے۔ آج جو عیسائی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، کیا وہ نفرت کی وجہ سے قرار دے رہے ہیں؟ محبت کی وجہ سے قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح یہودی جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، محبت کی وجہ سے قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح یہ آخری امت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا قرار دیتی ہے، یہ محبت کی وجہ سے قرار دیتی ہے، اور یہی شرک ہے۔ دوسری آپ کی بات کہ مسلمان جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو پھر وہ کسی اور سے مدد نہیں مانگ سکتا، کیونکہ آپ کی تحریک کا منشور تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور میں صرف تیرے سامنے جھکتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ کاش وہ منظر دوبارہ سامنے کوئی رکھ دے ان کے، جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اپنے بازو کے اوپر یا یہاں بازو کے اوپر یا علی مدد کا پٹا بنوا رہے تھے، یا علی مدد، جس طرح وہ امام زامن باندھتا ہے، خاص قسم کا طبقہ ہے، امام زامن باندھتے ہیں یا اس طرح کا ایک پٹا باندھتے ہیں۔ اس وقت فیس ریڈنگ سے عمران خان محسوس مجھے ہوا ہلکا سا کہ یہ ذرا ناگواری میں بنوا رہے ہیں، لیکن اللہ کو گالی دینا ناگواری میں، بتاؤ، چند ٹکوں کی خاطر، مال کی خاطر، دنیا کی خاطر، پاکستان کی خاطر اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے؟ اللہ کی کوئی قدر نہیں ہے، اللہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے دلوں کے اندر؟ پوری زمین کو قتل کر دیا جائے، پورے انسانوں کو، تب بھی اللہ کے ساتھ شرک جائز نہیں ہے۔ شرک اللہ کو گالی ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے، تو آزاد ابھی نہیں ہیں آپ، ابھی آپ غلام ہیں، ابھی آپ غلاموں کے غلام ہیں۔ اور چند دنوں کی بات ہے، یہ چند سوات کے لوگوں نے یا ادھر ادھر لوگوں نے تالیاں بجا رہی ہیں، آپ کے نعرے بجا لیے، چند لمحوں کا معاملہ ہے، مرنے کے ساتھ وہ آگ لگے گی، بجھائے نہ بجھے گی، کیونکہ آپ ایمان عقیدے کے ساتھ آپ بھی مذاق کر رہے ہیں، جس طرح فضل الرحمان مذاق کر رہے ہیں، طاہر القادری مذاق کر رہے ہیں، طارق جمیل مذاق کر رہے ہیں، اور یہ سارے جتنے چاہے 9 ستارے پہلے گٹھے ہوئے تھے، 5 یہ متحدہ مجلس عمل، یہ سارے جس طرح دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں،
اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 30 سال سے اور پتہ نہیں اس سے بھی پہلے کتنے سالوں سے یہ دین کے نام پر یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور اللہ کے دین کو بیچ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ بھی بالکل اپنے دونوں کان کھول کے یہ سن لیں کہ آپ نے بھی دنیا کو ترجیح دی ہے اور آخرت کو، جنت کو اور ہمیشہ کی عیش کو آپ نے داؤ پر لگا دیا ہے، کیونکہ شرک کر رہے ہیں۔ شرک، قوم پوری شرک کر رہی ہے، امت مسلمہ شرک کر رہی ہے، اور امت مسلمہ کو اس طرح کون یاد دلائے گا کہ ان فرقوں سے اس طریقے سے نکلو، بریلویت سے، دیوبندیت سے، اہل حدیثیت سے، اور سب سے بڑی بات یا علی مدد کے شرک سے نکلو، یا رسول مدد کے شرک سے نکلو۔ ذرا ایک دفعہ کہیں نا آپ کسی جلسے کے اندر کہنا یا رسول مدد کہنا شرک ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے، تعویذ گھنٹا شرک ہے، تو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں آپ کے کون نعرے لگاتا ہے، کرسیاں اٹھا کے ماریں گے آپ کو، تو اس وقت پتہ چلے گا دین اسلام کی بنیاد کیا ہے۔ یہ ہے اصل بنیاد۔ باقی اگر ایمان عقیدے کی طرف آپ لوگ نہیں آئیں گے اور پوری دنیا سے زیادہ آپ خوشحال ریاست بنا دیں پاکستان کو، اور فلاحی ریاست کا نام لے کے جو مرضی کر دیکھیں، سونے کے نوالے ان کو کھلائیں، سارا قرضہ اتار دیں، لیکن ایمان عقیدے کی بات آپ نہیں کریں گے۔ ہاں، آپ نے یہ بھی کہا کہ عقیدہ کیا؟ یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی پر توکل اور بھروسہ نہیں رکھنا ہے، اللہ کا کسی کو واسطہ اور وسیلہ نہیں دینا ہے کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنج تن پاک کے صدقے، یہ ہے عقیدہ۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے کہ واسطہ وسیلہ دیا جائے اللہ کو۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی ولی کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس کی زندگی کے اندر یا بعد میں اس کی قبر کے اوپر جا کر، یا یہ جو پیر صاحب کو سجدے کیے جاتے ہیں، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ یہ جمہوریت کا سارا نظام یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ جمہوریت شرک ہے اور اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اللہ کے دین کے ساتھ غداری ہے۔ اور پھر آپ مثالیں دیتے ہیں کبھی نبی علیہ السلام کی، کبھی صحابہ کرام کی۔ بتاؤ وہ آپ کی طرح تھے؟ انہوں نے آپ کی طرح فریب دیا تھا اپنی قوم کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نقطے پر قوم کو بلایا تھا؟ حالانکہ بڑے سے بڑے مسائل موجود تھے، سیاسی مسائل تھے، فحاشی تھی، غربت تھی، غلامی تھی، ہر چیز موجود تھی، لیکن کہاں سے مسئلہ انہوں نے شروع کیا؟ الہکم الہ واحد، تمہارا ایک الہ ہے، تمہارا اکیلا معبود ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے انسانوں کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَتَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِی، اور چھوڑ دو ان کو جن کو تمہارے باؤ اجداد پوجتے آ رہے ہیں۔ باؤ اجداد جو کرتے آ رہے ہیں گمراہ تھے، بے دین تھے، جہنم کا ایندھن بن چکے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے تھے۔ یا ابراہیم کسنی کہتے تھے، یا اسماعیل، یا لات بابا، یا منات بابا، پھر ان کے پھیرے لگاتے تھے، عرس اور میلے کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے، اور یہ ساری چیزیں جو کرتے تھے یہ مارے گئے، جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے۔ اس کے بعد رک جاؤ، للہ رکو، ورنہ تم بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بن جاؤ گے۔ یہی بات آج میں اپنے پیارے بھائیوں کو، فوجی بھائیوں کو بھی، اور ہمارے سول بھائیوں کو بھی، اور سارے سیاسی لوگوں کو بھی، کہ دیکھو اس خود فریبی سے نکلو۔ یہ تمہیں اللہ کی بغاوت، یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ چند دنوں کی معاملہ ہے، یہ تالیاں بجوا لو اور نعرے لگوا لو، اس کے بعد جو مرنے کے ساتھ تمہیں آگ لگنے والی ہے۔ فرشتے آ کے پہلی بات آ کے یہی پوچھیں گے، این ما کنتم تدعون من دون اللہ، بتاؤ وہ کہاں گے جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے، جن کے سجدے کرتے تھے وہاں جا کے، اور مانتے نہیں تھے کہ شرک ہے۔ کوئی مشرک نہیں مانتا، یاد رکھیے، دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر کوئی مشرک قوم ایسی نہیں آئی ہے کہ جس نے کہا ہو کہ ہاں میں یہ شرک کرتا ہوں، کبھی نہیں مانتے ہیں، بلکہ الزام اللہ کے اوپر لگاتے ہیں کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ جس طرح بھی ہمارے یہ عمران خان صاحب ہیں، دوسرے ہیں فوجی جرنیل بھی اسی طریقے سے ہیں، دوسرے سیاسی لیڈر بھی ہیں، سارے کہتے ہیں اس سے ہم بزرگوں کے سامنے جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، وہاں جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، پنڈلیاں دباتے ہیں جب ان کی، تو یہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ 11ویں کی دیگ جب پکتی ہے نا تو اللہ خوش ہوتا ہے، محرم کی سبیل کے شربت جب لگتے ہیں نا تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور میلاد کا تو کہنا ہی کیا، اس دن جو کیک کاٹا جاتا ہے اس دن اللہ خوش ہوتا ہے، واسطے وسیلے دیتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے۔ مالک فرماتا آنے دو قیامت کا دن، تمہیں پتہ چلے گا، کانوا لہم اعداء وکانوا بعباداتہم کافرین۔ مالک فرماتا ہے جن نیک لوگوں کی یہ بندگی پوجا پاٹ کرتے ہیں وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، ان کو کافر قرار دیں گے، اور اللہ تعالیٰ سارے انسانیت کے سامنے یہ معاملہ لے کے آئے گا کہ یہ شرک کرنے والے بالکل جھوٹے تھے۔ اسی لیے میدان محشر قائم ہوگا، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک گروہ نے جنت میں جانا ہے اور ایک جہنمی گروہ ہوگا۔ ایک نظریاتی فیصلہ ہوگا، عقیدے کے اوپر فیصلہ ہوگا میرے بھائیوں۔ جن کا عقیدہ ٹھیک ہوگا ان کے اعمال تولے جائیں گے، ان کی نمازیں، روزے، حج، عمرے اور یہ سب کچھ
ابھی یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے چند ہفتوں کے بعد، یہ صرف مومنوں کے اوپر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو ماننے والو تمہارے اوپر کتبہ لکھا گیا ہے یہ رمضان، جس طرح تم سے پہلے مومنوں کے اوپر۔ اور صلاۃ، یہ جو نماز ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ جو صلاۃ ہے 5 وقتہ، یہ صرف مومنوں کے اوپر ہے۔ باقی اپنا نام مومن رکھوا کے اس کے بعد گھوڑے کو پوجو، اس کے بعد جناب قبروں کو پوجو، مزاروں کو پوجو، تو تمہیں اللہ بھی مومن کہے گا۔ تم اپنے مومن ہو، اپنے معاشرے کے مومن ہو، اللہ کے ہاں تم مومن نہیں ہو۔ اللہ کے ہاں مومن وہ ہے جو صحیح معنوں میں مومن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے تعلیمات کے مطابق۔ اور آج کل یہ سورہ الحجرات کی کتاب وہ آیت بھی بہت پیش کرتے ہیں، دیکھو جی ایک دوسرے کو لعن طعن نہ کہو، اور یہ صحابہ کرام کے لیے تھی۔ صحابہ کرام جو تھے ان کو اس معاشرے کو کہا گیا تھا۔ تمہارے لیے دوسری آیتیں ہیں، تمہارے لیے کہا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، کہ مومن کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ مومن بننا کوئی آسان کام ہے؟ مومن وہ ہے، مالک فرماتا صرف اور صرف مومن اللہ پر ایمان لائے ایسا مضبوط ایمان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ایسا مضبوط ایمان کہ ثم لم یرتابوا، پھر ذرہ برابر بال برابر شک نہ کریں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر جہاد کریں اللہ کے راستے کے اندر۔ یہ جہاد سب سے پہلے جہاد کا آغاز ہوتا ہے توحید کی دعوت سے ہوتا ہے، قرآن کے ذریعے جہاد کیا جاتا ہے۔ سورہ الفرقان جو مکی دور کی صورت سے اللہ فرماتا ہے جہاد کرو اس قرآن کے ذریعے جہاد کبیرہ، بہت بڑا جہاد کرو۔ یہ جہاد ہے اللہ کی توحید کی دعوت دینا، رد شرک کرنا۔ شرک کا رد ذرا کرے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ کسی چوک کے اندر ذرا کھڑے ہو کے کوئی نعرہ لگائے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا رسول مدد کہنا شرک ہے، 11ویں نہ کھاؤ حرام ہے، محرم کی سبیلیں نہ لگاؤ نہ پیو حرام ہے، واسطے وسیلے نہ دو حرام ہے، نہ کرو، ذرا نعرہ لگاؤ نا، پھر پتہ چلے گا۔ پھر آپ کو ابو جہل بھی نظر آئے گا، عتبہ اور شیبہ بھی نظر آئیں گے، پھر ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ کے بندو رک جاؤ، نہ ان فریب کاروں کے پیچھے نعرے لگا کے ان کی دنیا کی خاطر تم اپنی دنیا بھی گنوا رہے اور آخرت بھی برباد کر جاؤ گے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں رہنا پڑے گا۔ ان سب کے ساتھ جتنے یہ سیاسی لیڈر ہیں، جب تک یہ توبہ نہ کریں، معافی نہ مانگیں اپنے مالک اور خالق سے، اور پھر اعلان کریں کہ لوگوں ہم تمہیں فریب دیتے رہے ہیں، یہ جو سارا معاملہ تمہیں بتاتے رہے ہیں، کبھی مدینہ ریاست کا سبز باغ دکھاتے ہیں، کبھی یہ کتاب کے علم کے ساتھ اٹھتے ہیں، کبھی یہ نظام مصطفیٰ کے نام کے ساتھ فریب دیتے ہیں، کبھی جماعت اسلامی والوں کی طرح کہ ہم دین لے آئیں گے، ہم یہ کر دیں گے، کبھی ڈاکٹر اسرار کی طرح، کبھی اعلیٰ حضرت اور کبھی ابو العلا کی طرح، سب فریب کار ہیں اللہ کے بندوں۔ ان صوفیوں کی کتابیں پڑھو۔ ہمارے عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے صوفیہ کا بہت مطالعہ کیا۔ اور کیا مطالعہ کیا؟ خاک مطالعہ کیا آپ نے؟ صوفیوں کی کتابوں کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہیں، وحدت الوجود، وحدت الشہود، اور یہ اللہ بندہ بن جاتا ہے، بندہ اللہ بن جاتا ہے۔ اور پھر علی جویری کی کتاب کشف المحجوب کے اندر پڑھا کتنے الزامات اس نے لگائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور داؤد علیہ السلام کے اوپر۔ اپنے سا و سکر کے عنوان کا ذرا دیکھو، انہوں نے اپنی صوفیت کو ثابت کرنے کے لیے 2 انبیاء کے اوپر الزامات لگائے ہیں بدکاری کے، نعوذ باللہ، کہتے ہوئے عجیب لگتا ہے، لیکن آج یہ داتا بنا ہوا ہے۔ اسی طرح عبد القادر جیلانی کی کتابوں کا معاملہ ہے، محی الدین چشتی کی کتابیں، احمد سرندی کی کتابیں، پڑھو ان کی کتابیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ کتاب اللہ کے ساتھ ملاؤ، کتاب اللہ کا دین اور صوفیوں کا دین اور۔ اسی لیے صحابہ کرام کا انداز اختیار کرو، نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کرو۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، نہ میں مولوی ہوں، نہ میں مولانا ہوں، نہ میں کوئی پیر ہوں، مشائخ نہیں ہوں، میں آپ کا فوجی بھائی ہوں۔ 7 پنجاب ریجمنٹ ارشد میرا نام ہے، 7 پنجاب ریجمنٹ سے افسر ہوں الحمدللہ۔ اور اسی بات کو میں نے وہاں جب یونٹ کے اندر اٹھایا تھا کہ دیکھو یہ معاملہ ہے، یا علی مدد نہ کہو، یا رسول مدد نہ کہو، یہ جو دم علی کے نعرے لگاتے ہیں صبح پی ٹی پریڈ میں، نہ لگاؤ، یہ شرک ہے۔ تو اس کے بعد بہرحال انہوں نے ایک ایسا میرے اوپر کیس بنا دیا، تو اس طرح فوج سے یہ بھی ایک میں نے ہر دفعہ میں پرائم منسٹر کو، جو بھی نیا پرائم منسٹر آتا ہے یا آرمی چیف آتا ہے، اس کو میں یہ پورا کیس بھیجتا ہوں، لیکن ان کو توفیق ہی نہیں ملتی اللہ کی کوئی بات سننے کی، اور اللہ کی بات کا کوئی اہمیت ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، چونکہ ایمان نہیں ہے، ایمان خالص نہیں ہے، توحید نہیں ہے، شرک ان کے دماغوں کے اندر دوڑ رہا ہے، اس وجہ سے دین کی کوئی اہمیت نہیں ان کے نزدیک۔ بہرحال کوئی نہیں، وہ قیامت کا دن بھی آنا ہے، وہ فیصلے کا دن آئے گا انشاءاللہ، ایک دن فیصلے کا دن آئے گا، اور مالک دنیا میں بھی وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ اپنے بندوں کو وہ غالب کر دے گا۔ جب انشاءاللہ مومنوں کے پاس حکومت آئے گی، پھر انشاءاللہ اس کے بعد پتہ چلے گا کس طرح معاملہ ہے۔ نہ یہ دیوبندیت رہے گی، نہ بریلویت رہے گی، اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کوئی
جو ہے یہ سود کا معاملہ کرے، فحاشی کا معاملہ ہو، اور یہ جمہوریت کے ذریعے نہیں، یہ دعوت کے ذریعے آئے گا، توحید کے ذریعے آئے گا، رد شرک کے ذریعے آئے گا۔ ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور صحابہ اکرام کی زندگیاں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔